ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ آسام NRC کی حتمی فہرست آج جاری کر دی گئی ہے۔ اس لسٹ میں 19,06,657 لوگوں کا نام شامل نہیں ہے۔ کل 3,11,21,004 افراد کا نام تازہ NRC فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کا نام شامل ہے وہ ہندوستانی شہری ہیں، لیکن جن لوگوں کا نام شامل نہیں ہے انہیں ابھی غیر ملکی قرار نہیں دیا جائے گا۔ آسام سرکار نے کہا ہے کہ جن کا نام آخری فہرست میں شامل نہیں ہے انہیں دوبارہ اپنی شہریت ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جن کا نام NRC میں نہیں ہوگا انہیں غیر ملکی قرار نہیں دیا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے بھی وضاحت کی ہے کہ فائنل لسٹ میں جن کا نام نہیں ہے انہیں ڈیٹینشن سینٹر بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس لیے جن کا نام نہیں آ سکا ہے انہیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افواہ پھیلانے والے لوگوں کے جھانسے میں نہ آئے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جن کا نام نہیں آ سکا ہے انہیں اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس 3 اہم متبادل ابھی موجود ہیں۔ نمبر 1، 19 لاکھ عوام اپنے دستاویزات فورن ٹریبونل میں پیش کر سکتے ہیں۔ فورن ٹریبونل ان کے کاغذات کی جانچ کر کے ان کی شہریت کے تعلق سے فیصلہ لے گا۔ اس مقصد کے لیے 400 فورن ٹریبونل کام کریں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے کہا ہے کہ ایسے 200 ٹریبونل قائم کرنے کا عمل پہلے سے جاری ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے مزید 200 ٹریبونل جلد قائم کیے جائیں گے۔ یہ مدت 4 ماہ تک ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تمام 19 لاکھ عوام جن کا نام NRC میں نہیں آ سکا ہے ان کے پاس 120 دنوں کا وقت ہے جس میں وہ فورن ٹریبونل میں اپنے کاغذات پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر فورن ٹریبونل سے کسی شخص کو ہندوستانی شہری تسلیم نہیں کیا جاتا ہے تو پھر اس شخص کے پاس ہائی کورٹ جانے کا اختیار ہوگا جہاں وہ اپنا دعویٰ اور ثبوت پیش کرے گا۔ نمبر 3، اگر ہائی کورٹ سے بھی انصاف نہیں مل پاتا ہے تو ایسے متاثرین سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ 19 لاکھ افراد میں سے ایک بڑی تعداد کو لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا تاکہ وہ ہندوستانی شہریت حاصل کر سکیں۔ پچھلی لسٹ میں 41 لاکھ افراد NRC کی لسٹ میں شامل نہیں تھے، لیکن ان میں سے تقریباً 22 لاکھ افراد کا نام اب NRC میں شامل ہو گیا ہے۔ NRC ایک دستاویز ہے جو اس بات کی شناخت کرتا ہے کہ کون ملک کا حقیقی شہری ہے اور کون ملک میں غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے۔ یہ شناخت پہلی مرتبہ 1951 میں اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کرایا تھا۔ آسام میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ گوپی ناتھ باردولوئی تھے۔ 1971 میں بنگلہ دیش جب بنا تو یہ معاملہ سامنے آیا کہ بہت سارے غیر ملکی آسام آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ NRC کا مطالبہ ہوا۔ 1986 میں راجیو گاندھی حکومت نے دوبارہ NRC معاہدے پر دستخط کیا جسے آسام اکارڈ کہا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2014 میں آسام حکومت کو NRC اپڈیٹ کرنے کے عمل کو پورا کرنے کا حکم دیا جو 2010 میں شروع ہوا۔ اس کے بعد سال 2015 میں آسام حکومت نے سپریم کورٹ کی نگرانی میں NRC کا کام شروع کیا۔ پہلی فہرست دسمبر 2017 میں جاری ہوئی، دوسری فہرست جولائی 2018 میں جاری کی گئی۔ یہ دوسری اور آخری فہرست تھی جس میں 41 لاکھ لوگوں کا نام شامل نہیں تھا۔ معاملہ سپریم کورٹ گیا جہاں سے دوبارہ حتمی فہرست جاری کرنے کا حکم ہوا۔ 31 اگست 2019 کو جاری ہونے والی حتمی فہرست میں 19 لاکھ لوگوں کا نام غائب ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔